ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے یہ کر لیا, ہم نے غلط رویے, اپنے سارے رویے سارٹ آؤٹ کر لیے, ہم نے غلط جو رویے, جو لوگوں کے سنہرے رویے ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لیے, ان میں سے دو کو آپ کہہ رہے ہیں ٹارگٹ کریں اور دو کو ہم اڈاپٹ کریں. دیکھیں, سب سے پہلے جن رویوں کو ہم سنہری رویے کہتے ہیں تو ان کے ریزلٹس کو ناپنا بہت ضروری ہے. جب بھی ہم کوئی ایسے رویے کر رہے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنا مسئلہ حل کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار جو دیکھا جا سکے, جو ناپا جا سکے, تولا جا سکے, اس سسٹم کے تحت ہمیں اس کے ریزلٹس کو ناپنا چاہیے. محض یہ گمان میں رہنا کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب ہم پسماندہ رویوں, کیسے ناپے تولیں گے, مطلب کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں, کوئی بھی چیز جو ہے جو دیکھی جا سکتی ہے, محض خیال نہ ہو. مثلا وزن کم کرنے کے بارے میں دو رویے ہیں. ایک تو یہ کہ روزانہ اپنا وزن کریں, ٹھیک ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کل آپ نے وزن کیا تھا, آج کم نہیں ہوگا, لیکن روزانہ وزن کرنے سے آپ کے ذہن میں ایک آ جاتا ہے خیال کہ یہ میرا وزن اتنا ہے, اور یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے, ناپا جا سکتا ہے, بالکل آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایگزیکٹلی آپ کیا کرنا ہے, تولا جا سکتا ہے اس کو. دوسرا یہ کہ کھانا پلیٹ میں جتنا بھی ڈالیں لیکن اس میں سے کچھ آپ نے چھوڑنا ہے. جب آپ پلیٹ میں کھانا چھوڑیں گے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے, ناپا جا سکتا ہے, تولا جا سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں, کیونکہ جب آپ پلیٹ میں کچھ کھانا چھوڑیں گے تو سیکنڈ ہیلپنگ نہیں لیں گے, جب آپ کچھ کھانا چھوڑیں گے تو آپ کھانے کو نہ کہہ سکیں گے, اور یہ آپ کا جو ایک ول پاور ہے اس بارے میں کہ آپ کھانے کو نہ کہہ سکیں, یہ مضبوط ہوتی جائے گی. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر آپ کھانا کم بھی ڈال سکیں گے. اسی طرح ڈائبٹیز میں ہم کہتے ہیں کہ دو رویے ہیں کہ اپنے خون کے نمونے کو چیک کریں, گھر پہ اپنی بلڈ شوگر چیک کریں اور اس کو ٹرانسلیٹ کریں کسی ایکشن میں. چیک کر کے خوش نہ ہو جائیں یا غمزدہ نہ ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ چیک کریں گے رزلٹ اچھا ہوگا, آپ خوش ہو جائیں گے, بد پرہیزی کر لیں گے. ٹھیک ہے, اگر رزلٹ اچھا نہیں ہوگا آپ پریشان ہو جائیں گے, اپسیٹ ہو جائیں گے اور اس سٹریس میں زیادہ کھانے لگیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو بھی نتیجہ آپ کے خون میں شوگر کا آئے اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں کسی ایکشن میں. دوسرا رویہ ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنی شوگر کو راک باٹم پہ ضرور لائیں, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک ٹاسک ہے کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ آپ شوگر کو نیچے لائیں گے تو اس سے آپ کی ڈائبٹیز. اچھا, یہ تو ساری وہ چیزیں جو دیکھی جا سکتی ہیں, پرکھی جا سکتی ہیں. ریلیشن شپ کو کیسے پرکھیں گے آپ؟ اب آپ میاں بیوی ہیں, پہلے تو یہ بتائیں کیسے آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ چیز سیدھی جا رہی ہے؟ اچھا وہ کیا ہے, وہ میں ابھی آپ سے پوچھوں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, اللہ کا شکر. میں کہہ رہی تھی یہی کہ آپ کا پروگرام میں یہ جو آپ کے پروگرام میں یہ جو ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, انہوں نے تو سچی بات ہے میری تو ایک دم سے اندر ایک ایسی انرجی کر دی ہے کہ میں بہت سے حصوں میں ڈائیورٹ تھی, اپنی فیملی میں, اپنے پروفیشن میں, اپنی بیسیکلی آئی ایم اے رائٹر. اچھا, میری بک جو ہے وہ مارکیٹ میں تھی, لیکن میں نے 9-10 سال میں جسٹ رائٹنگ کی. اب ان کی باتوں سے ایک دم سے مجھے ایک بوسٹ اپ ملا کہ بھائی انرجی اگر آپ کنسنٹریشن اگر ایک چیز پہ رکھیں تو آپ وہ کچھ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ اچیو کر لیتے ہو چیز کو. تو مجھے ایک دم سے یس آئی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف تھنگز ان مائی دس پروفیشن اینڈ آئی وڈ لائک ٹو ہیو دس ایز مائی پروفیشن. تو اب مجھے ایک دم سے وہ تھا کہ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوگی کہ میں نے کہا آئی ریئلی وانٹ ٹو سے تھینک دس مین کہ انہوں نے مجھے ایک دم سے ایک مطلب لائف کا ایک پیٹرن, ایک لائف اسٹائل دیا ہے اور ڈٹرمنیشن دی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. بلیو می, میں کبھی بھی اس بات پہ بلیو نہیں کرتی, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ میں اس طرح کے ٹاک شوز کو دیکھتی ریگولرلی. ظاہر بچے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ لیکن آج تھوڑا سا ٹائم جیسے ہی میں بیٹھی تو مجھے لگا کہ میں تو بہت کچھ مس کر رہی تھی. واو, دیٹس اٹ. آپ نے کہا, آپ نے یقین کیجئے ہماری جو ساری سے کہتے ہیں نا محنت سفل ہوئی. ڈاکٹر صاحب کا یہاں آنا, بیٹھنا, ہمارا یہ سب کچھ کرنا, اٹس ریوارڈنگ. تھینک یو سو مچ, یو میڈ آور ڈے. گاڈ بلیس یو. ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ پھر مجھے مطلب یوں بھی ہوا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ کبھی یہ سمجھتے کہ ٹاک شوز آر جسٹ اے فیشن شوز نا, لیکن یہاں پر جب آپ کی لائف کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو کبھی کبھی آپ کی انر ہرٹ کو کوئی ٹچ کر لیتا ہے کہ یس دس از دا پرابلم وچ آئی ایم گوئنگ مطلب تو مجھے یہ بڑا وہ ہوا کہ نہیں واقعی کبھی کبھی آپ کو ہوتے ہیں نا کہ, اور اسپیشلی آپ کے شو کے ریفرنس تو میں یہ بھی کہوں گی کہ واقعی ایک ڈومیسٹک سا شو لگا مجھے نا, کہ اس میں وہ ایک دم سے آپ جس طرح کہیں کہ آپ کے لائف اسٹائل سے ہٹ کے چیز نہیں تھی. اٹس اے ریئلی پاکستانی شو اینڈ آئی ریئلی لائک یو اینڈ آئی ریئلی لو یو. تھینک یو, لو یو ٹو. تھینک یو سو مچ.
ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا مزہ ہو گیا. اگر میں شکر گزار ہوں کہ اگر کسی کے اوپر کسی بات کا اثر ہوتا ہے. مجھے خود پہ اتنا ہوتا ہے. میں the best beneficiary جو اس شو سے ہے ڈاکٹر صاحب سے ہے is myself. اس لیے کہ واقعی چیزیں جو ہیں بعض اوقات آپ کو کلیئر کر دیتی ہیں ایک دم سے. اچھا آپ بتا رہے تھے کوئی لیبارٹری ٹیسٹ ہے میاں اور بیوی کا؟ میاں بیوی کے مستقبل کا ازدواجی مستقبل کا ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہ فیملی ممبرز دیکھ سکتے ہیں جن کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کوئی ماڈریشن یا مصالحت کرانے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کو بات کرتے ہوئے آپس میں 15 منٹ دیکھیں کسی کروشل ایشو پہ. ٹھیک ہے. یعنی کسی ایسے نزاع کے موضوع پہ جس میں تنازع ہو اس پہ جب بات کرتے ہوئے مثلا کروشل ایشوز کون سے ہوں گے کہ گھر کا بجٹ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی جو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں ان کے بارے میں جب میاں بیوی بات کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں اس میں دیکھنے کی ہوتی ہیں کہ کیا اس دوران وہ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اور ایک جو بہت بڑی واضح چیز جو دیکھنے میں نظر آتی ہے کہ کیا ایسکیلیشن ہے, کیا ان کا غصہ جو ہے آہستہ 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 بڑھتا چلا جا رہا ہے, دونوں کے مزاج اور موڈ میں کیا تیزی آ رہی ہے, کیا وہ دونوں ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے ہیں, کیا وہ ایک دوسرے سے جب شکایت کرتے ہیں تو دوسرے کی بات کو رد کر کے اپنی شکایت کرتے ہیں. جب ایک کہتا ہے کہ تم مجھے توجہ نہیں دیتی تو دوسرا کہتا ہے کہ تم بھی تو مجھے توجہ نہیں دیتے. تو اس طرح جب آپ کسی کی شکایت رفع کرنے کی بجائے اس طرح کی بات کرتے ہیں, الزام تراشی کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی برائیاں کرتے ہیں جو کہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے, کیونکہ میاں بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے. تو ایک لباس میں جتنی خوبیاں ہوتی ہیں سب سے بڑی خوبی جو ہے پردہ پوشی ہے. موسم کے گرم سرد سے بچانا ہے. تو اگر میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا ایک دوسرے کا تو انہیں لباس کے حوالے سے وہ تمام تقاضے, خوبصورت دکھانا بھی لباس کا کام ہے, ہمیں خوبصورت دکھانا, اور یہ ساری جو ایک لباس کی خوبیاں ہوتی ہیں اگر میاں بیوی آپس میں پیدا کرے تو بہت بہتر ہے. تو جو میاں بیوی لڑتے جھگڑتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں, تنازع ہو سکتا ہے, بات چیت پہ اختلاف ہو سکتا ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ایک دوسرے کی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے. اب جہاں ہم عزت کی بات کریں, محبت اگر کرتے ہیں تو کریں, نہیں کرتے تو نہ کریں. ایک دوسرے اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے کھانا بہت اچھا پکاتی ہے, گھر کا بہت سنوار کے رکھتی ہے, گھر کو بچوں کی بھی خدمت کرتی ہے, تو اگر وہ آخرکار اپنے خاوند کی عزت نہیں کرتی یا خاوند بیوی کی عزت نہیں کرتا تو ساری کی کرائے پہ پانی پہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طرح کے صورتحال تو آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکیں کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. یہ معاملہ اگر ایسا ہو کہ 15 منٹ کے اندر بالکل نارمل حالات سے کروشل بات آتے ہی 15 منٹ کے اندر پارا چڑھ جاتا ہے, پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے اور دونوں دشمنانہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں, تو یہ معاملہ جو ہے آگے 5 سال میں خطرناک شکل لگ جاتا ہے. صحیح. تو اس کا 2 حل جو ہے 1 سیکنڈ میں بتا دیں. پہلا تو یہ ہے کہ عزت جو ہے وہ ریسٹور کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ گفتگو میں سے ایگزٹ لینا شروع کریں. یعنی جب آپ کو لگے کہ معاملہ خراب طرف جا رہا ہے تو گفتگو کو پھر پہ ڈال دینا اور اپنے فرائض پورے کرتے رہنا, پیچھے نہ ہٹنا, پسپائی اختیار نہ کرنا. بالکل صحیح. سو نوٹ کیجئے گا ان چیزوں کو, اینڈ تھینک یو سو مچ. ہم کنٹینیو کریں گے اور اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور بہت ساری